الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. باب الورع وترک الشبہات، پرہیزگاری اختیار کرنے اور شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا بیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی وتحسبونه هینا وهو عند اللہ عظیم. اللہ تعالی نے فرمایا اور تم اس بات کو ہلکا سمجھتے ہو حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے. وقال تعالی ان ربک لبالمرصاد، نیز فرمایا یقیناً تیرا رب گھات میں ہے، یعنی تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. فائدہ آیات. پہلی آیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے کے ضمن میں نازل ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کو ان کی اس کوتاہی پر زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ کی گئی جو اس تہمت کے بارے میں ان سے ہوئی کہ انہوں نے اسے زیادہ اہم نہیں سمجھا. اللہ نے فرمایا ہمارے پیغمبر کی زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کہ عزت و آبرو پر تہمت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ جرم و گناہ کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں اسے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بہت سے گناہ کے کام محض اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کی نظر میں ہلکے ہوتے ہیں، حالانکہ گناہ کا کام بظاہر کتنا بھی چھوٹا ہو اس ذات کی نافرمانی ہے جو عظمت و جلالت اور قوت و طاقت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے. اس لیے اس کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی بھی بہت بڑی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الحلال بین، حلال بھی واضح ہیں، وان الحرام بین، اور حرام بھی واضح ہیں، وبینہما مشتبہات، اور ان کے درمیان بہت سی چیزیں شبہے والی ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، جن کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں. فمن اتقى الشبہات، پس جو شخص شبہے والی چیزوں سے بچ گیا، وقع فی الحرام، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا. کالراعی یرعى حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ، اور جو شبہات میں گر گیا یعنی انہیں اختیار کر لیا، وہ حرام میں مبتلا ہو گیا. کالراعی یرعى حول الحمى، جیسے وہ چرواہا ہے جو کسی کی مخصوص چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے. یوشک ان یرتع فیہ، تو قریب ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ کے اندر داخل ہو کر اسے بھی چرنا شروع کر دے. الا وان لکل ملک حما، سنو ہر بادشاہ کی مخصوص
چراگاہ ہوتی ہے جس میں داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی. الا وان حم اللہ محارمہ، سنو اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، سنو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو وہ دل ہے. طلبہ عزیز، مشتبہات سے مراد ایسے امور و معاملات ہیں جن کی حلت و حرمت یعنی حلال و حرام ہونے سے اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں. تقویٰ یہ ہے کہ انہیں اختیار کرنے سے انسان گریز کرے، پرہیز کرے، اور جو شخص حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان میں مبتلا ہو گیا، سمجھ لو کہ وہ حرام میں مبتلا ہو گیا. حدیث پاک میں تجارت اور کاروبار کرنے والوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے کہ وہ صرف ایسے طریقے اختیار کرے جو واضح طور پر حلال ہوں. مشتبہ امور اور معاملات سے اجتناب کرے. دوسری اہم بات اس میں دل کی بابت بتلائی گئی ہے کہ اس کی صلاح و فساد پر سارے جسم کی صلاح و فساد کی بنیاد ہے. اس لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور اس کی اصلاح ایمان و تقوی کے بغیر ممکن نہیں. وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر حسن الخلق. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. والاثم ما حاک فی نفسک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے. وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تجھے ناگوار گزرے. اسلام میں حسن اخلاق کا جو درجہ ہے اس میں خندہ روئی سے ملنا، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا، بلکہ آرام و سہولت پہنچانے کی سعی کرنا، کوشش کرنا، لوگوں کے کام آنا، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا، کشادہ دستی، کشادہ دلی سے کام لینا، اور دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، وغیرہ. یہ سب اخلاق کے بلند درجات میں داخل ہیں، اور یہ سب اخلاقی خوبیاں ہیں جو اسلام کی نظر میں نیکیاں ہیں. ہر قبیح اور شر والا کام گناہ ہے. اس کی یہاں دو علامتیں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ اس کے کرنے پر انسان کے دل میں کھٹک پیدا ہو، بے چینی سی ہو، اور دوسری علامت یہ ہے کہ اس سے باخبر ہونے کو وہ پسند نہ کرے کہ میں نے جو کام کیا لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو. یہ حدیث اس امر پر بھی دلیل ہے کہ انسانی فطرت
انسان کی صحیح بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے، لیکن کب؟ جبکہ برے ماحول اور صحبت بد، بری صحبت کی وجہ سے وہ فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات۔ نواس بن سمعان بن خالد کلابی العامری شامی صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد سمعان رضی اللہ عنہ نے آپ کے جوتوں کا ایک جوڑا آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتوں کا ایک جوڑا پیش کیا۔ تو آپ نے قبول فرما لیا۔ نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 فرامین کے راوی ہیں، یعنی کل مرویات 17 ہیں۔ وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك، یریبک بھی ہے اور یریبک بھی ہے۔ دع ما یریبک الى ما لا یریبک، اور یہ بھی ہے کہ دع ما یریبک الى ما لا یریبک۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کیا کہ وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے، اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ حدیث پاک میں بھی شبہے والی چیزیں ترک کر دینے کی تاکید ہے۔ باب استحباب العزلة یا عزلتی، باب استحباب العزلة، العزلہ ہے باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان او الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها۔ لوگوں اور زمانے کی بگاڑ کے وقت یا دین میں فتنے کے خوف سے اور حرام و مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے گوشہ نشینی کے پسندیدہ ہونے کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ اللہ تعالی نے فرمایا پس تم اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ آیت میں اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت اختیار کرنا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس باب میں اس آیت کو ذکر کر کے گویا استدلال فرمایا ہے کہ جب شہروں اور آبادیوں میں بگاڑ عام ہونے کی وجہ سے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے یا دین و ایمان کو خطرہ اور حرام و مشتبہات میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو انسان کے لیے جنگلوں اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جا کر بسیرا کر لینا مستحب ہے تاکہ دین کی حفاظت ہو سکے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل ای الناس افضل یا رسول اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا شخص افضل ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤمن مجاہد بنفسہ ومالہ فی سبیل اللہ،
آپ نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرے. قال اس نے پوچھا ثم من پھر کون؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم رجل معتزل فی شعب من الشعاب یعبد ربہ. پھر وہ آدمی افضل ہے جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں گوشہ نشین ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. حدیث پاک میں بھی جہاد فی سبیل اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر اس شخص کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو صرف اس نیت سے گوشہ نشینی اختیار کرے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے گا. اس میں دینی امور سے متعلق سوال کرنے کا بھی استحباب ہے. شعب پہاڑی راستے یا دو پہاڑوں کے درمیان گزرگاہ کو کہتے ہیں. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم. عن قریب ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن. جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں ومواقع القطر اور بارش کے گرنے کی جگہوں یعنی جنگلوں میں جائے گا. یفر بدینہ من الفتن شہروں سے اس کا یہ بھاگنا اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے اخلاق و کردار میں بگاڑ اتنا شدید اور عام ہو جائے گا کہ لوگوں کے اندر رہتے ہوئے دین کو بچانا مشکل ہو جائے گا. ایسے حالات میں دین کو بچانے کے لیے شہروں سے راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. آج اخلاق و کردار کا یہ بگاڑ اسلامی ممالک میں عام ہے جس کی وجہ سے لوگ روز بروز دین سے دور بلکہ دین سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اور دینداروں کا دین پر قیام اور عمل مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. اللہم احفظنا منہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.